میرا بھائی یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے اور اس دلیل کو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، بڑی اچھی طرح سے ہم علم رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، ہمارے پاس اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ ہوتے ہی نہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو اتنے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مخالف آ جائے تو وہ ہماری بولتی بند کر دیتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالخصوص ساری نہ صحیح جو قرآن کریم کے اندر 300 سے زائد ختم نبوت کی دلیلیں ہیں، وہ ساری نہ صحیح کم از کم ہمیں اس آیت کے متعلق علم ہونا چاہیے، کیونکہ مخالف سب سے پہلے یہی دلیل دیتا ہے اور ہمیں اس کے متعلق علم ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بات حدیث ہر بندے کی زبان پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھی بڑا واضح طور پہ موجود ہے، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ جو لا نبی بعدی ہے، اس میں ایک شخص جو ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا، وہ اپنے آپ کا اس نے رکھا ہوا تھا نام لا، میرا نام ہی لا ہے۔ وہ کہتا تھا اس حدیث کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ کہا کرتا تھا اس کے اللہ کے رسول فرما کر گئے ہیں کہ لا نبی بعدی، جس شخص کا نام لا ہوگا وہ میرے بعد نبی ہوگا۔ اب بتائیے کہ اس بندے کو بندہ کیا جواب دے، کس طرح سے بندہ اس کی دلیل کا توڑ کرے؟ میرے خیال سے عام کم فہم مسلمانوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ دوسری طرف جو قادیانی حضرات ہیں، جو نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عام مسلمانوں کو ان کا عام قادیانی بڑے آرام سے کھینچ لیتا ہے، بڑے آرام سے اسے خاموش کروا دیتا ہے، اور ہم وہ ہوتے ہیں جو نبوت کے اوپر، حرمت رسول کے اوپر جانیں قربان کرنے کے دعوے کرتے ہیں۔ میرا بھائی تجارتیں اپنی جگہ پر، بندے کی مصروفیات اپنی جگہ پر، لیکن اس کا ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایمان کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈال کے چلا جائے، ایمان کے متعلق کوئی شک میں ڈال دے، تو یاد رکھیے بندے کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، دنیا کا بھی کچھ نہیں رہتا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو کافر ہو ہی جائے گا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہو ہی گیا، لیکن جس کسی نے اس سے دلیل مانگی کہ اپنے نبوت کی دلیل دو، وہ بھی کافر ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، قرآن کی واضح آیات پڑھ لینے کے بعد کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی سے یہ دلیل بھی مانگنا کہ تم اپنی نبوت کی دلیل دو، تم کافر ہو جاؤ گے، تم اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین جو بات فرما رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ مسئلہ تو سیدھا سیدھا حل ہوا کہ تم لوگ جو یہ سمجھتے ہو کہ زید بن حارثہ محمد الرسول اللہ کے حقیقی بیٹوں کی طرح ہے، ایسا نہیں ہے۔ مردوں میں سے تمہارے جتنے بھی مرد ہیں، محمد الرسول اللہ کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس سے مراد جسمانی باپ ہے، روحانی باپ نہیں ہے۔ جسمانی باپ وہ کسی کے بھی نہیں ہے، حقیقی باپ وہ کسی کے بھی نہیں ہے، وگرنہ حدیث میں آتا ہے میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ایک والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، لیکن میں تمہارے لیے ویسا نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمہیں دین سکھانے میں، تمہاری تربیت کرنے میں تمہارے روحانی باپ کی طرح ہوں۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ دلیلیں میں آپ کو دو سمجھاؤں گا جو قادیانیوں کے خلاف ہیں، جو وہ ہمیں دیتے ہیں اور ہم ان کا جواب اس آیت میں وہ دلیل بنا کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں خاتم النبیین کے 5 معنی وہ کرتے ہیں، ان 5 معنی کا توڑ کیا ہے اور ان کو انہی کی مارنا وہ کیسے ہے، انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں ہم یہ بات سیکھیں گے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے قرآن کریم کا دوسرا صفحہ، جس میں اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے
کہ وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب اگر اس کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا تو قرآن کہتا وما انزل من بعدک، آپ پر بھی ایمان رکھا، آپ سے پہلے والوں پر بھی ایمان رکھا، جو آپ کے بعد آئیں گے ان پر بھی ایمان والے ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کو چاہیے تھا کہ وہ ذکر کر دیتا، لیکن قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ قرآن نے صرف اتنا کہا کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ دلیل یہ بنتی ہے کہ آپ ہی آخری ہیں، جو آپ سے پہلے ہیں وہ گزر چکے، اب آپ آخری ہیں، آپ کے اوپر جو ایمان رکھے گا وہی بندہ کامیاب ہے۔ اور یہ قرآن کے ایک مقام پر یہ موضوع نہیں ہے، قرآن کے 30 مقامات پہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ بعد کی بات اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کی۔ اگر بعد کی بات کی ہوتی تو ہم پر بھی لازم ہوتا کہ ہم بعد میں آنے والے انبیاء کے اوپر ایمان لاتے۔ دوسری دلیل جو مرزا صاحب دیا کرتے تھے کہ جی اہدنا الصراط المستقیم، میں سیدھا راستہ مانگتا ہوں، تو پورے سیدھے راستے کو مانگتے مانگتے اللہ نے مجھے نبوت ہی عطا کر دی۔ مرزا صاحب ان کی دلیل یہ ہے کہ جی دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، میں نے اللہ سے سیدھا راستہ مانگا، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دے دیا۔ پہلی بات یہ کہ مرزا صاحب تو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں سن 1901 میں۔ جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت تک جو ایک صدی گزر چکی تھی مسلمانوں کی، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ تک کے ائمہ کوئی دیکھا جائے تو ان سب کی عبادت کیا نعوذ باللہ کم پڑ گئی تھی اور مرزا صاحب کی زیادہ عبادت ہو گئی تھی کہ ان کو نبوت مل گئی اور ابو بکر کو نہ ملی؟ حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں واضح حدیث ملتی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کر تو دیا، قرآن اس کا رد کیسے کرتا ہے؟ 8واں پارہ ہے، اس کا میرا بھائی دوسرا رکوع ہے، اللہ اس میں ایک آیت بیان کرتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو نبی بنانا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ یہ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ دعائیں کرے عبادت کرے اور اسے مل جائے، نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور اللہ نے اپنے چنیدہ بندوں میں سے جس کو چاہا نبی بنا دیا۔ ہر بندہ نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب آ جاتے ہیں اس آیت کے اوپر، وہ کہتے ہیں ان کی پہلی تعویل یہ ہے، مرزا صاحب خود اپنی کتاب ازالہ اوہام، یہ نام یاد کر لیں، ازالہ اوہام، اس کتاب کے اندر مرزا صاحب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں وخاتم النبیین، نبیوں کا ختم کرنے والا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ قادیانی اس کی تعویل جو پہلے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا۔ تو میرا بھائی یاد رکھیے، خاتم کا معنی ایک طرف مہر لگانا ہوتا ہے، ایک معنی اس کا مہر لگانا بھی آتا ہے، جسے آپ قرآن کے پہلے پارے میں پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ یہاں پر خاتم اپنے مہر کے معنوں میں نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ اس کی نسبت نبیوں کی طرف کی جا رہی ہے کہ نبیوں کے آخری ہیں۔ اگر ایسا ہی کہا جائے، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں پر خاتم مہر لگانوں کے معنوں میں ہے، تو پھر تو قرآن کے معنی کے اندر تحریف واقع ہو جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر بالفرض یہاں خاتم کو مہر کے معنوں میں لے لیا جائے تو مہر تو میرا بھائی آخر پہ لگائی جاتی ہے، درمیان میں نہیں لگائی جاتی۔ اگر یہ آخری مہر کے معنوں میں لیا جائے تو پھر مہر آخر پہ لگتی ہے، جیسے ہم سارا کام کر لیں تو مہر آخر پہ لگتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہاں مہر کے معنوں میں لیا جائے کہ نبیوں کے مہر کرنے والے ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو اس میں ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے، نہ کہ غیر ثابت ہو رہی ہے۔ بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ دوسری بات، یہاں پر خاتم کی نسبت ہو رہی ہے نبیوں کی طرف۔ مرزا صاحب اپنی کتابوں کے اندر، جن میں ایک مشہور کتاب ہے تریاق القلوب، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی آخری اولاد تھا، گویا میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اپنے والدین کی آخری اولاد تھا، گویا میں ان کا
خاتم الاولاد تھا، میرے بعد ان کو کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی اللہ نے نہیں عطا کی۔ اگر ایسا ہی مان لیا جائے کہ مرزا صاحب خود اپنی کتابوں کے اندر خاتم الاولاد آخری معنوں میں لے رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں آ رہا کہ خاتم النبیین کو مہر کے معنوں میں لے لیا جائے۔ خاتم النبیین بھی آخری نبی کے معنوں میں ہی آئے گا۔ اور پھر دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اگر یہاں پر خاتم النبیین ہے، بات کی جہاں میرا بھائی سمجھنا ہے پوچھ لینا، خاتم النبیین کے اوپر دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو پھر عیسیٰ نے بھی تو آنا ہے، وہ بھی تو نبی ہی ہیں، گویا کہ نبوت ابھی ختم نہیں ہوئی، عیسیٰ نے آنا ہے ابھی۔ یہاں پر آ کر عام بندہ پھنس جاتا ہے کہ واقعتاً جی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ بھی نبی ہیں، اور اللہ کے رسول کے اوپر تو نبوت ختم کر دی گئی ہے، تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب میرا بھائی اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار ہم نے تو کیا نہیں، ہم تو ان کو نبی ابھی بھی مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جسم کے ساتھ آسمانوں کے اوپر اٹھایا ہے، وہ اب بھی آسمانوں کے اوپر نبی ہی ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں تو قادیانی آپ کو ایک نئی بحث کے اندر پھنسا دے گا، اور وہ بحث یہ کرے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر پہلے گزر چکے ہیں اور ان کی نبوت آ چکی ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، وہ عیسیٰ کی وفات کے بھی قائل ہیں۔ لیکن مزیداری کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ کی وفات مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے۔ خیر اگر بالفرض مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، بالفرض ہم مان لیتے ہیں، تو کیا مرزا صاحب جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں خاتم الاولاد ہوں، کیا ان کے بھی سارے بڑے بہن بھائی مر چکے تھے اور پھر یہ پیدا ہوئے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کو آخری نبی کے معنوں میں ہی لیا جائے گا۔ اگر ہم اس کو کسی اور معنی میں کریں گے، اگر ہم اس کی تعویل کچھ اور کریں گے تو میرا بھائی قرآن بھی بدل جائے گا اور اس کے اوپر جھوٹ لازم آ جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ چچا جان آپ نے آخر پہ ہجرت کی ہے، سب سے آخر پہ آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، تو آپ خاتم المہاجرین ہیں۔ کنز العمال کے اندر یہ روایت آتی ہے، کہا کہ آپ خاتم المہاجرین ہیں، یعنی سب سے آخر پہ ہجرت کرنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ نہیں جی اس سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے ہجرت کی وہ سارے فوت ہو چکے تھے اور پھر بعد میں عباس نے ہجرت کی۔ بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے یہ اس سے مراد صرف پہلوں کے خاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول سے پہلے جو بھی نبی آئے وہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خاتم النبیین کر دیا، آپ ان سب کے بعد آئے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی میرے بعد یہ بندہ بیٹھا ہے بس، لیکن یہ کہتا نہیں میرے بعد یہ بھی بیٹھے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں میرے بعد یہ بھی بیٹھے ہیں، تو ہر بندہ ایک دوسرے کا آخری بیٹھا ہوا ہے۔ دلیل وہ یہ دے دیتے ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرے بعد جو ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح سے ہر بندہ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو خاتم کہنا شروع کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں سارے لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اور پہلے بھی کسی نبی نے اپنے آپ کو خاتم النبیین نہیں کہا، پہلے بھی کسی نبی نے اپنے آپ کو خاتم النبیین نہیں کہا۔ اگر کہا ہوتا تو مرزے سارے قادیانی سچے ہو جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کو پہلے خاتم النبیین قرار نہیں دیا، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کا خاصہ ہے۔ چوتھی بات جو وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی النبیین کے اوپر الف لام آ رہا ہے، آپ غور کریں تو اس کے اوپر الف لام ہے۔ الف لام دو طرح سے آتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، اس کو کہتے ہیں استغراق، استغراق کا الف لام، اس سے مراد ہوتے ہیں جتنی بھی تعریفیں ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر، ساری تعریفیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ الف لام جو ہے نا استغراق کا نہیں ہے، بلکہ یہ عہد کا الف لام ہے۔
عہد کا الف لام بھی ہوتا ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، یہ پھر صحیح انشاءاللہ کبھی۔ یہ استغراق کا الف لام ہے، ثابت کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے لیے وہی دلیل والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے آئے اور جو آپ پر نازل ہوا وہ سارا ہی اس کے اندر شامل ہے، اور جب نبی ان سب کا آخری نبی ہے۔ پانچویں جگہ پر جہاں پر آ کر وہ گھیرتے ہیں ہم سب کو، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خاتم النبیین کہلوا کر گئے ہیں، اور مرزا صاحب نے اپنی کتاب ازالہ اوہام کے اندر اس آیت کا جو ترجمہ اور تشریح لکھی ہے وہ بھی انہوں نے یہی کی کہ آخری نبی ہے، نبیوں کا ختم کرنے والا، نبیوں کے سب سے آخر پہ آنے والا۔ اگر ہم یہ بات مان لیں تو مرزا صاحب خود پھنس جاتے ہیں۔ قادیانیوں کو آپ ان کا یہ ترجمہ دکھائیں نا، دیکھو جی تمہارے مرزا نے خود ترجمہ کیا ہے آخری نبی کا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو آگے سے آپ کو یہ جواب دیں گے کہ جناب مرزا صاحب اس وقت نبی نہیں بنے تھے، 1901 میں آ کے جب وہ نبی بنے تھے نا، تب ان کا یہ ترجمہ منسوخ ہو گیا تھا۔ وہ آپ کو یہ دلیل دیں گے کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے۔ تو میرا بھائی یہ بات پکی ٹھکی، باقی چاروں بھول جاؤ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، یہ بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ اپنے ذہن میں پکی طرح سے رکھ لینا کہ جب بھی کوئی چیز منسوخ ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز اللہ منسوخ کرتے ہیں وہ احکامات میں منسوخ ہوتی ہے، عقیدوں میں منسوخ نہیں ہوتی، احکامات میں منسوخ ہوتی ہے۔ مثلا حکم پہلے تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کا حکم موجود تھا، لیکن اب وہ حکم بدل دیا گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ نعوذ باللہ، اللہ نے پہلے یہ حکم تو نہیں نہ دیا کہ 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، آپ 300 کی کر لیں ساتھ میں ایک اللہ کی کر لیں۔ پہلی دعوت جو دی کہ لا الہ الا اللہ، اس کو تو کبھی بھی نہیں دین نے بدلا۔ اب یہ عقیدہ رسالت ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو پہلے کفر بنایا تھا، پہلے ایک چیز کو کفر بنایا تھا، 1901 میں آ کے اللہ نے اس کو حلال کر دیا؟ ایسا تو پورے دین کے اندر کہیں مثال نہیں ملتی ہے، کسی بھی جگہ پر اس چیز کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے عام مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈراوے دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس یہ علم رکھیں۔ اور میں آپ سب کو ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں، آپ کوشش کر کے وہ لیجئے۔ امام کعبہ شیخ محمد بن عبداللہ السبیل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب اپنے خرچے پر چھپوائی، اور چنیوٹ کے ہمارے ایک عالم ہیں، انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے اردو زبان میں۔ کسی بھی قادیانی سے مناظرہ کرنے سے پہلے یا اس سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجیے، عام بندہ اس کو بڑے انداز سے سمجھ لیتا ہے، بڑا آرام مزے کی کتاب ہے وہ۔ اس کتاب کا نام ہے رد قادیانیت کے زرعی اصول، تقریباً 400-500 صفحات کی وہ کتاب ہے، کمال کتاب لکھی ہے، کمال کی کتاب ہے، انگلش میں بھی ملتی ہے اور اردو میں بھی ملتی ہے، غالباً عربی میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں اس کی اہمیت کا کہ امام کعبہ نے اس کو اپنے خرچے کے اوپر شائع کروایا۔ تو ہمیں ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بچاتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا